अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आईना और मैं हूं मोहम्मद ताहिर। आज हमारी गुफ्तगू का महवर होगा कोयटा जलसे में नवाज शरीफ की तकरीर। नवाज शरीफ की तकरीर के मुख्तलिफ पहलुओं को ज़ेर बहस लाते हुए हम इसका भी जायज़ा लेंगे कि नवाज शरीफ के इर्द गिर्द कौन से हालात और वाक़यात जन्म ले रहे हैं। पाकिस्तान के मुस्तकबिल का सियासी नक्शा क्या हो सकता है। हज़रत बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था कि आदमी अपने आप को उतना ही ज़ाहिर करे जितना कि वो ख़ुद हैं। नवाज शरीफ अपने आप को कितना ज़ाहिर कर रहे हैं और वो कितने अपने अंदर मौजूद हैं। वो जो इक़दामात उठा रहे हैं और अपनी तकारीर में जो मबाहिस छेड़ रहे हैं, उनका अपना वजूद उसके साथ कितनी मुताबिकत रखता है, उनकी तारीख़ उस पर कितनी गवाह है और वो अपनी तारीख़ के साथ हम कदम होकर कितना आगे तक इन तकारीर की बाग पकड़ कर चल सकते हैं, ये अब एक ज़िमनी बहस हो चुकी है। नवाज शरीफ ने जो गज़ल छेड़ दी है और वो अब उम्र रफ्ता की आवाज़ को पर ध्यान देने वाली गज़ल नहीं है। वो अपने माजी से कोई मुताबिकत न रखते हुए भी मुस्तकबिल में ऐसे हालात और हंगामे पैदा कर सकती है जिससे पाकिस्तान की पूरी सियासी बसात उलट भी सकती है और पाकिस्तान का मौजूदा इक़्तिदार का चाल चलन भी तब्दील हो सकता है। इन दोनों इम्कानात के दरमियान नवाज शरीफ की कोयटा के जलसे में होने वाली तकरीर इंतहाई अहम है। ये तकरीर नवाज शरीफ की अब तक की मुखालफाना रौ में बहने वाली तकारीर में सबसे ज़्यादा ख़तरनाक तकरीर थी। अगरचे PDM की पहली बैठक में उनका खिताब दिल दहला देने वाला था और पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में ये बिल्कुल नया ट्रेंड था। नवाज शरीफ ने गुजरावाला जलसे में भी अपना आहंग बरकरार रखा और अब कोयटा जलसे तक आते आते उन्होंने अपने मैसेज को, अपने पैगाम को और ज़्यादा मरबूत और आवाम के लिए और ज़्यादा काबिल अमल बनाने की कोशिश की। नवाज शरीफ के खिताब में 3 अहम पैगामात थे और कई वाक़यात की तरफ इशारा था। उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को पुराने आहंग के ऐन मुताबिक मुखातिब किया। उन्होंने पाकिस्तान के 2 अहम तरीन इस्टेब्लिशमेंट के मनासिब को उसी तरह पुकारा। उन्होंने जनरल बाजवा का ज़िक्र किया, उन्होंने जनरल फैज़ साहब का ज़िक्र किया और इस दफ़ा उन्होंने अपनी गुफ्तगू में जनरल फैज़ साहब को ज़्यादा अपना मश्क सुखन बनाया। जनरल फैज़ के हवाले से उन्होंने मुख्तलिफ़ वाक़यात दोहराए और एक जज पर दबाव डालने की बात, दूसरे जज से फ़ैसला लेने की बात, इसके अलावा और कई वाक़यात की तरफ उन्होंने इशारा किया जो आप सुन चुके हैं, उसे दोहराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन नवाज शरीफ के 3 पैगामात इंतहाई अहम हैं। इन 3 पैगामात को इस्टेब्लिशमेंट कैसे लेगी, इस पर गौर भी इंतहाई अहम है और ये भी बहुत अहम है कि इसके इर्द गिर्द रद्द-ए-अमल किस नौइयत का बुना जा सकता है। नवाज शरीफ के पहले 3 पैगामात को ले लीजिए। याद रखें, नवाज शरीफ एक मरबूत तकरीर करते हैं। तकरीर लिखी हुई होती है, इसलिए नवाज शरीफ का कोई भी पैगाम जज्बाती नहीं है, सारे अल्फाज सोचे समझे हैं। नवाज शरीफ ये कह रहे हैं कि जो 3 पैगामात में उनका पहला पैगाम फ़ौज से मुताल्लिक़ है। वो ये कह रहे हैं कि हल्फ की पासदारी न करने वाले जर्नलों की बात नहीं माननी चाहिए। फिर उनका दूसरा पैगाम सिविल मशीनरी के लिए है, जिसमें वो पूरे मुल्क की सिविल मशीनरी को सिंध की पुलिस की क़यादत की तरफ से इस्तीफ़ों की जो रिवायत या सिंध पुलिस क़यादत की तरफ से छुट्टियों का जो पैगाम दिया गया, उसकी तरफ इशारा करते हुए वो ये कह रहे हैं कि सबको इसकी पैरवी करनी चाहिए। और तीसरा पैगाम उनका आवाम के लिए है और आवाम से वो ये कह रहे हैं कि वो जर्नैल जो आइन से बगावत करते हैं उनकी इज़्ज़त न की जाए। फिर वो ये भी कह रहे हैं कि कोई भी फ़ौज अपने आवाम से नहीं लड़ सकती। इसका मतलब ये है कि वो ये कह रहे हैं कि आवाम अगर फ़ौज के मुकाबिल हो तो फिर फ़ौज की हिम्मत नहीं है कि उनके साथ वो लड़ सके। अगर आप इन तीनों पैगामात के बैनुस्सुतूर का जायज़ा लें, अगर इन तीनों पैगामात के आप सियाक़ व सबाक़ पर गौर करें तो ये 3 पैगामात नहीं, एक ही पैगाम है। वो एक ही हदफ की तरफ अपनी तवज्जो मरकूज़ रखे हुए हैं। वो 3 मुख्तलिफ़ तबक़ात से एक ही किस्म का काम लेना चाह रहे हैं। वो फ़ौज के मुख्तलिफ़ अफसरान को ये कह रहे हैं कि वो आइन से बगावत करने वाले जर्नलों का साथ ना दें।
وہ سول مشینری کو یہ کہہ رہے ہیں کہ مقتدر حلقوں کی طرف سے ان کو جو پیغامات دیے جاتے ہیں ان پر دھیان نہ دیں۔ وہ عوام سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آئین کی عزت نہ کرنے والے اور آئین کو روندنے والوں کا ساتھ نہ دیں، ان کی عزت نہ کریں۔ گویا یہ پیغام ایک ہی ہے، 3 مختلف دائروں میں وہ ایک ہی پیغام کو کمیونیکیٹ کر رہے ہیں۔ اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ نواز شریف نے آستینیں چڑھا لی ہے۔ اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ نواز شریف اسٹیبلشمنٹ کے دباؤ میں نہیں آ رہے ہیں۔ اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ پی ڈی ایم کی بیٹھک سے شروع ہونے والی ان کی گفتگو گجرانوالہ کے جلسے کے بعد کوئٹہ کے جلسے تک آتے آتے کوئی موڑ نہیں مڑ سکی، کسی دباؤ کو قبول نہیں کر سکی۔ کیا ہم اس کا مطلب یہ لیں کہ اس درمیان میں اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے جتنی بھی ونڈوز کھولی گئی ہوں گی، جتنی گفتگو کے کھڑکیاں کھولی گئی ہوں گی، جتنے پیغام بھیجے گئے ہوں گے یا جو کوششیں ہوئی ہوں گی، سب ناکام ہوئی؟ کیا ہم اس کا یہ مطلب لیں کہ نواز شریف نے نواز لیگ کے اندر جو ایک فکری انتشار برپائے یا ان کی اس روش پر جو ایک مخالفانہ رو موجود ہے اس کی بھی پرواہ نہیں کی؟ گویا نواز شریف نے اپنی جماعت کے اندر اختلاف رائے پر زیادہ توجہ نہیں دی۔ کیا ہم اس کا یہ مطلب لیں کہ نواز شریف اس پر بھی دھیان دینے کو تیار نہیں ہے کہ پی ڈی ایم ان کا ساتھ دے گی یا نہیں؟ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی مختلف جماعتیں اس سیاسی موقف یا اس موقف کا وزن اٹھا سکیں گی یا نہیں؟ اس سے بھی بے پرواہ ہو کر نواز شریف ایک ہی ڈگر پر چلتے چلے جا رہے ہیں۔ اس کے 2-3 واضح مطلب ہیں۔ نواز شریف کو کوئی سرگرم حمایت حاصل ہے، نواز شریف کو ایک تیقن حاصل ہے کہ وہ اپنا ہدف حاصل کر لیں گے، یا پھر یہ کہ نواز شریف کے پاس وقت بہت کم ہے، اس کے اندر وہ جو بھی اثرات پیدا کر سکتے ہیں پاکستانی سیاست میں وہ پیدا کرنا چاہیں گے۔ ان دو پہلوؤں کو اگرچہ ہم بہت زیادہ اہمیت دے سکتے ہیں، لیکن نواز شریف کی گفتگو میں یہ بھی ریلیونٹ ہو گئے ہیں، یہ بھی کوئی بہت زیادہ متعلق مباحث نہیں رہے۔ اب سوچنا یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ یعنی جس طرح کی گفتگو نواز شریف نے کی ہے اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ کا رد عمل کیا ہو سکتا ہے؟ اسٹیبلشمنٹ کے بعد کھینچنے کے لیے رسیاں کتنی ہیں؟ اگر آپ غور کریں تو اسٹیبلشمنٹ 3 ہی طرح کے رستے اختیار کر سکتی ہے۔ میں سیاسی بساط کو لپیٹنے کی بات نہیں کر رہا، سیاسی بساط لپیٹنا اس مرحلے اور موقع پر زیادہ رد عمل پیدا کر سکتا ہے، اس لیے میرے نزدیک اس وقت یہ ایک آپشن نہیں ہے۔ اگر آپ غور کریں تو 3 آپشنز موجود ہیں۔ پہلا آپشن یہ ہے کہ نواز شریف کو پاکستان واپس لایا جائے، اس کے لیے ڈپورٹ کا جو راستہ پاکستان نے منتخب کیا ہے وہ ان باکس طریقے سے ممکن نہیں ہے، اس کا حل آؤٹ آف باکس ہی ہو سکتا ہے، کیونکہ جو قوانین ہیں وہ رکاوٹ پیدا کرتے ہیں اور نواز شریف کو برطانیہ سے واپس لانے کے لیے روایتی قانونی طریقہ مؤثر نہیں ہوگا۔ پھر نواز شریف کو ڈپورٹ اگر کیا گیا تو اس کے پیچھے ایک ہی وجہ ہو سکتی ہے، اور وہ یہ کہ افغانستان کے اندر جاری مذاکرات کی جو موجودہ مہم ہے اس میں امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلق کی نوعیت کیا بنتی ہے۔ امریکہ، خبریں عام ہیں کہ پاکستان کے 2 حلیف ممالک یعنی امریکہ اور سعودی عرب ہم سے ناراض ہیں، گویا موجودہ حکومت سے ناراض ہیں۔ کیا یہ پہلو نواز شریف کو واپس لانے کے لیے آؤٹ آف باکس کوئی راستہ کھولے گا؟ یہ ایک سوال ہے۔ تو ڈپورٹیشن کا جو راستہ ہمیں بتایا جا رہا ہے وہ راستہ اپنے روایتی طریقے میں مؤثر نہیں ہوگا، وہ ایک اور ونڈو کے ذریعے ہی کوئی مؤثر ہو سکے گا۔ دوسرا راستہ نواز شریف کو ملک میں واپس لانے کے لیے کیا ہو سکتا ہے؟ ایک دوسرا راستہ بھی ہے، اور وہ یہ کہ نواز شریف کے ساتھ گفتگو کا راستہ کھولا جائے۔ ظاہر ہے نفسیاتی طور پر یہ راستہ دونوں کے لیے انتہائی مضرت رساں ہے۔ نواز شریف خود کو ایسے حالات میں لے گئے ہیں کہ جہاں وہ یہ قبول نہیں کر سکتے کہ وہ بات چیت کر رہے ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ کو نے نواز شریف کے حوالے سے جو کچھ اب تک سہا ہے اس میں اگر یہ پیغام جاتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نواز شریف سے بات چیت کا دروازہ کھولنا چاہتی ہے تو یہ خود اسٹیبلشمنٹ کے لیے ایک طرح سے خود شکستگی یا اعتراف شکست کی طرح ہوگا، اور یہ تاثر مستحکم ہوگا کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ نواز شریف کے دباؤ میں آ گئی ہے۔
نہ اسٹیبلشمنٹ اس تاثر کو دینا چاہے گی اور نہ ہی نواز شریف اس تاثر کو پنپنے دینا چاہیں گے۔ نواز شریف اپنے آپ کو سول بالادستی، ووٹ کو عزت دو، جمہوریت کی بحالی اور اقتدار کے نظام میں مقتدر حلقوں کی بے دخلی اور ان کے آئینی جس رول کی بات کر رہے ہیں اس میں اپنے آپ کو جس طرح کا سیاستدان ظاہر کرنا چاہتے ہیں یا اپنا قد کاٹ جس طرح کا بنانا چاہتے ہیں، اس میں یہ پہلو انتہائی خطرناک ہوگا۔ یا پھر اسٹیبلشمنٹ ان تینوں راستوں پر چلتے ہوئے اپنے مقاصد جزوی طور پر حاصل کرتی رہے گی۔ کوئی نہ کوئی راستہ تو اسٹیبلشمنٹ کو اختیار کرنا ہے۔ یہ خاموشی جو بظاہر ایک طوفان کا پیش خیمہ لگتی ہے، زیادہ دیر تک نہیں رہ سکتی۔ خاموشی کے سناٹے میں مسلم لیگ نون فراٹے بھرتی رہے اور نواز شریف صاحب اپنی تقاریر فرماتے رہیں، یہ زیادہ دیر تک ممکن العمل دکھائی نہیں دیتا، کیونکہ اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والا سیاسی ماحول ایسا خطرناک رخ اختیار کر سکتا ہے کہ وہ بالآخر کہے ہوئے ان الفاظ کے مطابق ہی اپنی منزل تلاش کرنے کی جتن کر سکتا ہے۔ لہٰذا اس سیاسی کھیل کو یہیں پر روکنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ اپنے تمام پتے کھیلنے کے لیے تیار ہو رہی ہوگی۔ ہمارے نزدیک یہ آخری راؤنڈ کی طرف جانے کی تیاری ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اب رد عمل دینے کے قریب پہنچ چکی ہے۔ یہ بھی لگتا ہے کہ نواز شریف کی تقاریر کا یہ سلسلہ زیادہ دیر تک جاری نہیں رہے گا۔ اگر اسٹیبلشمنٹ کو کہیں اور سے کامیابی نہیں ملی تو پھر پابندیوں کا ایک کھیل شروع ہو جائے گا اور دباؤ کا ایک نیا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ کچھ بھی ہو، پاکستانی سیاست اگلے دنوں میں محاذ آرائی کی طرف بڑھتی ہوئی نظر آتی ہے۔ یہ صاف نظر آ رہا ہے کہ تاریخ کی تمام قوتیں بے لگام ہو چکی ہے، تاریخ کے تمام محرکات بے قابو ہو چکے ہیں، پاکستانی سیاست کے تمام تضادات سیاسی محاذ پر گھمن گھیریاں ڈال رہے ہیں اور اس سے نکلتے اور اٹھتے ہوئے بہت سے کردار تہے آب رہ جائیں گے، بہت سے چہرے تبدیل ہو جائیں گے اور پاکستانی سیاست نئے موڑ مڑتی ہوئی نظر آئے گی۔ محمد طاہر کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔